سامعین کرام، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس مناسبت سے انشاءاللہ آج بیان کریں گے۔ گزشتہ جمعہ کو میں نے بیان کیا تھا الحمدللہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے، آج بیان کریں گے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لا الہ الا اللہ کے کیا فضیلت اور کیا برکت اور ان کی کیا تاثیر ہے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ خالی زبان سے لا الہ الا اللہ رٹ لینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کہنے والے نے کہا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خالی زبان سے کہنے سے یا رٹنے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے معنی مفاہیم، اس کی گہرائی اور گہرائی کو جاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی کا آغاز بھی لا الہ الا اللہ سے اور ہماری زندگی کا اختتام بھی لا الہ الا اللہ سے ہو، اور یہی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ جب بچہ بولنے لگے نا تو سب سے پہلے اس کو کلمہ طیبہ سکھاؤ، یعنی کیا بولواؤ؟ لا الہ الا اللہ بولواؤ۔ اور مرنے تو طب ہے ہی ہے کہ لا الہ الا اللہ اسے کہنے کو کہا کہ جب بچہ بولنے لگے تو اس کو اسی وقت لا الہ الا اللہ سکھلاؤ۔ ہم لوگ نہیں، لا الہ الا اللہ ٹاٹا بائے بائے، ہیلو ڈیڈی، ہیلو مما، مطلب دیکھتے ہیں سماج میں آپ بھی رہ رہے ہیں، ہم بھی رہ رہے ہیں، یہ سب سکھانا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ نہیں، ٹاٹا کرو بابو، ٹاٹا کر دو، ٹاٹا کرو، بائی بائی کر دو، یہ سب سکھاتے ہیں۔ دیکھیے بچوں کو دیکھیے گا، کبھی کبھی ماں باپ بولتے ہیں، امی خاص کر کے ٹاٹا کر دو، نہیں، بچہ جب بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ توحید بتاؤ، اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اس کو ادب سکھاؤ اور آداب بھی سکھاؤ۔ اگر آپ نے ان کی توحید نہیں بیان کیا، آپ نے اس کو صحیح ادب نہیں سکھایا، جب وہ رب کو جانے گا ہی نہیں تو کیوں کر وہ آپ کا حق ادا کرے گا؟ نہیں سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آ رہی کہ جب کوئی بیٹا یا کوئی بندہ یا کوئی آپ کی اولاد رب کا حق ادا نہیں کرتا ہے تو آپ کا حق وہ کیسے ادا کرے گا؟ یعنی باپ کی بات کیسے مانے گا؟ وہ آپ کی اطاعت فرمانبرداری کیسے کرے گا جب رب کی نہیں کرتا ہے؟ تو اس لیے آپ شروع ہی سے بچوں کو بتائیں۔ یہ آپ کئی مرتبہ سنے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اپنے پیچھے بٹھائے تھے، بچہ تھا، سکھایا تھا، اور سکھا کیا رہے تھے؟ توحید، یہی لا الہ الا اللہ کے دل میں پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ بن عباس کو کہا کہ عبداللہ بن عباس کہا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ کتنی بہترین نصیحت اور کتنی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ کہا جب تم اللہ کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھو۔ کہا جب تم اللہ کی حفاظت، کیا مطلب اللہ کی حفاظت ہم کر پائیں؟ یعنی اللہ کی حدود کی حفاظت کریں گے، شریعت کی حفاظت کریں گے، ان کے احکام کی حفاظت کریں گے، اللہ نے جو دیا ہے ہم کو دین اور شریعت، اس پر ہم عمل کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے تو تجھے اللہ کو تم ہمیشہ اپنے پاس پاؤ گے، یعنی اللہ ہمیشہ تمہاری مدد کرے گا۔ بہت کتنی بہترین نصیحت کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپنے بچوں کو کبھی کبھی یہ سب چیزیں سکھائیں کہ بیٹا دیکھو لا الہ الا اللہ بولو، کہیں جا رہے ہیں تو بتاؤ کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ خالی لا الہ الا اللہ کہنے سے نہیں ہوگا، اس کا گہرائی اور گہرائی جاننا ضروری ہے۔ یہ جانتا تھا کون؟ ابو جہل، یہ جانتا تھا ابو لہب۔ کیوں جانتا تھا یہ؟ اس کو معلوم تھا کہ محمد جو ہمارے آس پاس میں رہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو دعوت ہی دے رہے ہیں لا الہ الا اللہ کی۔ اگر لا الہ الا اللہ خالی ہماری طرح کہنا ہوتا تو وہ بھی کہتے تھے، کہہ سکتا تھا، لیکن اس کو پتا تھا کہ اگر میں لا الہ الا اللہ کہوں گا تو اس کے بعد مجھ کو کرنا کیا ہوگا۔ معلوم کہ اگر لا الہ الا اللہ میں نے پڑھا تو اس کے بعد مجھ کو اتنی ساری خدائیں جو ہیں سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ جو بتیں وغیرہ ہے، لات ہے، ہوبل ہے، عزا ہے، منات ہے، اور جتنی بھی پرستش کرتا تھا وہ سب کو چھوڑنا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد صرف ایک خدائی واحد کے آگے سر میں سجدہ ہونا پڑے گا، اس کو پتا تھا۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اپنے بچوں کو بتائیں خالی یہ کہ بیٹا لا الہ الا اللہ پہلا کلمہ ہے جو بندہ مسلمان اسلام میں داخل ہوتا ہے، یہی کلمہ کہہ کر کے۔ لیکن کیا ہے اس میں؟ کہیں آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں
کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد پھر ساری چیزوں کی نفی ہے، یعنی کوئی اس کے بعد کہیں پہ جا کر کے سجدہ نہیں کرنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے۔ تو ایک زندگی کا آغاز بھی لا الہ الا اللہ سے ہو، کہا جب بچہ بولنے لگے تو یہ سکھاؤ، زندگی کا اختتام بھی لا الہ الا اللہ سے ہو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث سے آپ کئی مرتبہ سنے ہوں گے کہ جس کا آخری کلمہ اختتام ختم ہوتے وقت، مرتے وقت، اس دنیا سے جاتے وقت جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، بس راستہ اس کا کلیئر ہے، دخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل۔ کمن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ اسی لیے آپ کئی دفعہ سنے ہوں گے کہ جب بندہ جب بیمار ہوتا ہے، سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ اب اس کا آخری وقت قریب ہے، آپ ہاسپٹل میں ہیں یا آپ کے آس پاس کوئی دیکھ رہے ہیں کہ بس اس کی آخری سانسیں چل رہی ہے، ایسے کنڈیشن پہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کہو کہ لا الہ الا اللہ کسی طرح پڑھ لیں، پڑھ لیں۔ لیکن یہ کہا کہ بتا رہا آپ کو زبردستی اس کو مت کہو کہ بولو لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، کہیں ریئیکشن نہ ہو جائے۔ ریئیکشن نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری وقت وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے انکار کر دے کے جاؤ۔ ہوتا ہے بھائی اس کنڈیشن میں اس کو ہوش و حواس نہیں ہے، ملک الموت کو دیکھ رہا ہوگا، فرشتہ دیکھ رہا ہوگا، اسی لیے زبردستی کہا اس کو کہو اگر پڑھے تو ٹھیک، نہیں تو اس کو آزو بازو بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ خود پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، ہو سکتا ہے اس وقت کہ اس کی زبان پر آ جائے لا الہ الا اللہ۔ سمجھ آ رہی بات ہے؟ سمجھتا ہے تو کہا کہ زندگی کا اختتام بھی لا الہ الا اللہ سے ہو، اور جس کا اختتام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ کہا کہ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو۔ انبیاء کا بھیجنے کا مقصد، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنے کا مقصد یہی لا الہ الا اللہ تھا، سمجھے؟ لا الہ الا اللہ تھا۔ جہنم اور جنت کا جو فیصلہ قیامت کے دن ہوگا وہ اسی کلمے کی بنیاد پر ہوگا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہوگا۔ اس کلمے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ایک واقعہ آپ کئی مرتبہ سنے ہوں گے، بہت مشہور واقعہ ہے لیکن ہے صحیح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایک مرتبہ کہا کہ اللہ میاں مجھے کوئی ایسا وظیفہ دیجئے کہ کوئی ایسا کلمہ بتائیے جس کلمے کے ذریعے سے میں آپ کی حمد و ثنا بیان کروں، میں تیری کبریائی بیان کروں، میں تجھے یاد کروں، میں تیرا ذکر کروں، حمد و ثنا بیان کروں، کوئی کلمہ دیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اوپر سے کیا کہا تھا؟ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ ہی کہا تھا اس کو۔ حضرت موسیٰ نے آبجیکشن کیا، اعتراض کیا، کہا اللہ میاں یہ تو سارے بندے تیرے پڑھتے ہیں، کچھ اسپیشل دیجئے ہم کو، کچھ خاص دیجئے، کچھ خاص سکھائیے ہم کو۔ کہا کہ موسیٰ تم کو کمتر کمزور لگ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن یاد رکھو کہ قیامت کے دن ساتوں آسمان اور زمین پلڑا ترازو میں اگر اتنی ساری چیزیں پوری کائنات اور آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلڑے میں خالی لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ اور حدیث میں آیا ہے، آپ سنے ہوں گے یہ بھی کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلائے گا، اللہ انسان بھاگے گا تو کہاں بھاگے گا؟ بولو کہاں بھاگو گے؟ ارے دنیا میں تو بھاگ سکتے ہو، چاروں طرف دیکھتے ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، گناہ کر لیتے ہو، وہاں کہاں بھاگو؟ وہاں کہاں بھاگو؟ ہم لوگ کہیں جاتے ہیں مال وغیرہ، یار تو ہر جگہ لکھا رہتا ہے، دیکھیے آپ سی سی ٹی وی کیمرے کے دائرے میں ہے نا، یو آر انڈر ایویڈنس لکھا رہتا ہے کہ آپ کیمرے کے دائرے، بندہ نہیں چوری کرتا ہے، دنیا کے سی سی کیمرے میں ہماری نقل جو آپ کر رہے ہیں وہ قلم بند کیا جاتا ہے، یعنی ریکارڈ ہوتا ہے۔ اللہ کے کیمرے میں بات تک ریکارڈ ہوتا ہے کہ تم کون سی بات بول رہے ہو۔ سورہ کہف آپ پڑھے ہوں گے، کبھی پڑھیے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کہے گا یقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، کیسی نامہ اعمال ہے جس میں ایک ایک چیز کو درج کیا گیا ہے۔ اور یہی نہیں، بندہ اقرار کرے گا، انکار نہیں کرے گا، اس کو سامنے پوچھا جائے گا کہ بولو فلاں دن، فلاں ٹائم، فلاں وقت، فلاں گھڑی، فلاں جگہ تم نے یہ پاپ اور یہ جرائم، یہ جرم، یہ برائی کی تھی؟ کہے گا ہاں۔
اگر نہ کہو گے تو وہاں پورا ریکارڈ درج ہے، جیسے CCTV کیمرہ میں دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو تم نے یہاں پر یہ کام غلط کیا تھا۔ اللہ، کہاں جاؤ گے وہاں؟ 99 رجسٹر ایک انسان کا کھولا جائے گا، 99 دامہ عمل دفتر ان کا کھولا جائے گا، اور حدیث میں آیا ہے وہ کھولا جو جائے گا اس میں خالی گناہ ہوگا۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ اس 99 رجسٹر کا ایک رجسٹر جو ہوگا وہ تحت نگاہ کتنا بڑا ہوگا، یہ رجسٹر نہیں جو ہم لوگ اتنا چھوٹا نوٹ بک میں لکھتے ہیں، تحت نگاہ یعنی بہت بڑے رجسٹر، بڑا رجسٹر ہوگا، اور 99 رجسٹر اس کا پاپ کا، گناہ کا، جرم کا، برائی کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بلا کر کے کہے گا کہ بتاؤ اتنا گناہ تم نے کیا تھا، سب اقرار کر رہے، ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا تھا سب کچھ کیا تھا میں، ڈر رہا ہوگا، کانپے گا، ڈرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا ڈرو مت، تمہاری ایک نیکی میرے پاس موجود ہے۔ اللہ، لا الہ الا اللہ ہے، یہی لا الہ الا اللہ، سمجھ گئے؟ صدق دل سے کہو، اس پر عمل کرو، انشاءاللہ جنت ملے گی۔ لیکن لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہو، ادھر سجدہ بھی کرتے ہو، ادھر لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہو، رب کو رب بھی مان رہے ہو، ادھر اولاد کہیں اور سے مانگ رہے ہو، ادھر لا الہ الا اللہ بھی ہے، کہیں آسانیں کہیں اور جھک رہی، ادھر لا الہ الا اللہ بھی ہے، ماتھا کہیں اور بھی ٹک رہا ہے، تو یہ لا الہ الا اللہ کا فائدہ نہیں۔ اس کو کام دے گا، کہے گا ڈرو مت، تمہاری ایک نیکی میرے پاس موجود ہے۔ جو جاتے ہیں ہندوستان چھوڑ کے عرب کنٹری یا دیگر ممالک، اس کو بتاکا ملتا ہے، بتاکا کہتے ہیں، ایک بتاکا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکالے گا، ایک چٹکا، چھوٹا سا چٹکا، اس میں ہوگا لا الہ الا اللہ، کہ یہی نیکی تمہارا ہے میرے پاس۔ اللہ کہے گا کہ دیکھو ان کے 99 رجسٹر ایک پرے میں رکھو، تو آج دیکھتے ہیں کہ کون سا پرہ بھاری ہوتا ہے۔ 99 رجسٹر رکھو ایک طرف، اور ایک طرف 15 میں صرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دے گا۔ اللہ کا کرنا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جو 99 رجسٹر پاپ کا تھا، برائی کا تھا، جرم کا تھا، اتنا تحت نگاہ تھا، یہ ایک چٹکا بتاکا جب رکھا جائے گا ایک پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا فوراً بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کا کہے گا جاؤ، تمہارا راستہ صاف ہے تو چلے جاؤ اور جنت میں سبحان۔ لا الہ الا اللہ کی یہ برکت ہے، یہ تاثیر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو وہی کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اس پر عمل کیا کرو، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ حدیث میں آیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور ایک حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضعون شعبہ، ایمان کی 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں، فافضلها لا الہ الا اللہ، سب سے افضل کیا ہے جانتے ہیں؟ ایمان کی شاخوں میں سب سے افضل شاخ کیا ہے؟ نہ بتاؤ آپ کو؟ ہاں بتاؤ، سب سے افضل شاخ ہے لا الہ الا اللہ، وَأَدْنَاهَا أَمَاطَةُ الْأَعْضَاءِ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے ادنا شاخ یہ ہے کہ راستے میں گری پڑی چیز کو، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ یہ نہیں کہ اوپر سے ہلا ہوا پیمپر روڈ میں ڈال دینا ہے، نہیں، بلکہ اس کو صاف کر دینا ہے، یہ سب سے ادنا شاخ۔ لیکن ہمارے محلے کے دیکھیں، اوپر سے جو پیمپر میں ہگ دیا اس کو وہیں سے پھینک دے گی، یہ نہیں دیکھیں کہ کہاں پھینک رہے ہیں، اس میں لوگ جا رہے ہیں کہ نہیں، تو بھائی غلط نہیں ہے۔ ہمارے 10 نمبر محلے کے حالات دیکھ، ہر دن آپ آتے جاتے رہتے ہیں، کسی دن روڈ میں دیکھتے اتنا موٹا موٹا چوہا مارا وہی پھینک دیا۔ تو اللہ کے بندو، جب یہ مر گیا آپ کے گھر میں مر گئے ہو تو کہیں ہونا چاہیے کہ بدبو کرے گا، اگر نہیں دودھ پھینک دے تھوڑا سا، ہے کہ نہیں بولو؟ ہم خود گوارا نہیں کریں گے، آپ خود گوارا نہیں کریں، لیکن ہائے تمہارا ایمان کتنا کمزور ہے کہ تم وہیں جا کے روڈوا میں ڈال دیتے ہیں۔ اماطۃ الاعضاء عن طریق، ایمان کی ایک شاخ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاؤ، راستے میں تکلیف دہ چیز کا بتلاؤ، یہ چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ کی برکت یہ ہے کہ عرب کی حالت دیکھیے گا، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے ذلیل قوم تھی،
حدیث میں آیا ذلیل قوم تھی، بزدل قوم تھی، لیکن اس لا الہ الا اللہ کی برکت نے اس کو اعلیٰ اور عرفہ بنایا۔ حضرت عمر خود تو کہتے تھے ہمیشہ کہ نحن اضلنا القوم، ہم تو ایک ذلیل قوم تھے، لیکن لا الہ الا اللہ اسلام نے ہم کو عزت پائے تھے، عزت دیا۔ لا الہ الا اللہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ بندہ پوری زندگی کفر پہ رہا، پوری زندگی کفر پہ رہا، گناہ کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، آخری وقت اگر لا الہ الا اللہ کہہ دے گا تو اس کی ساری گناہ کو اللہ معاف کر دے گا۔ اس کلمے کی یہ طاقت ہے، سارے گناہ اللہ معاف کر دے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو ابو طالب کو مرتے وقت بار بار اصرار کر رہے تھے، چچا یا عم قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا آپ ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ آپ کہہ دیجئے۔ بھتیجے کو معلوم تھا، کہا کہ میں حجت قائم کروں گا اللہ کے، میں حجت قائم کروں گا، اب ایک مرتبہ خالی لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، برا ہو تیری بری صحبت کا۔ کہتے ہیں کہ ابو طالب کا رجحان بن گیا تھا کہنے کے لیے، بن گیا تھا، لیکن اس کے اگل بغل پڑوس بغل میں جو بیٹھا تھا دوست ابو جہل، کہا کہ ابو طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، یہی جملہ کہا تھا، کہا کیا تم عبد المطلب کی ملت کو، دین کو چھوڑ کر کے مرو گے، یہ کرو گے؟ تو کہہ رہا چاہ رہا تھا وہ، کہا چھوڑ دو گے؟ اسی لیے کہا برا جو دوست تھا نہیں پڑھنے دیا اس کو، نہیں پڑھنے دیا۔ زندگی میں اچھے دوست کو اپناؤ، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، صحبت دارے تو ساڑھے تھوڑا سنے ہوں گے، جیسی دوستی جیسی سنگت ویسی رنگت۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے اچھا بنو گے، برے لوگوں کے ساتھ رہو گے برا بنو گے، یہ آزمایا ہوا۔ اچھے لوگوں کی دوستی رہیں گے اچھا سکھائے گا، نمازی کے ساتھ رہو گے نمازی بنائے گا، شرابی کے ساتھ رہو گے تو شرابی کھٹا لے کے جائے گا آپ کو۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم کس کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، ہمارا چلنا پھرنا کس کے ساتھ ہے، ہماری دوستی کس کے ساتھ ہے۔ ہمارے بچے جو بگڑ رہے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ ایک پوائنٹ آپ لے کر کے جائیے، آپ کی بیٹی خود جس کے ساتھ جا رہی ہے ٹیوشن یا پڑھنے، یا جس کے ساتھ رہ رہی ہے، کبھی غور کیا کہ میری بیٹی رہ رہی ہے تو کس کے ساتھ رہ رہی، پردہ والی ہے یا نہیں، تقوی شعار ہے یا نہیں، عزت والی ہے یا نہیں، کبھی آپ نے میرا بیٹا کس کے ساتھ رہ رہا ہے، کس کے ساتھ گھوم رہا ہے؟ لفڑوں کے ساتھ رہے گا تو آپ کا بال بچہ لفڑے میں ہوگا، بولو کیا ہوگا؟ کہا جیسی سنگت ویسی رنگت۔ اور حدیث میں تو باقاعدہ یہاں تک کلیئر ایکسپلین کر دیا ہے کہ ایک بندہ اگر عطر فروش عطر بیچنے والے کے ساتھ رہے گا تو عطر دے گا اس کو، یہ کلیئر مثال دے کر کے سمجھا، یعنی دوستی کی مثال کس کے ساتھ رہو، عطر والے کے ساتھ رہو گے تو عطر دے گا، اگر نہیں بھی دے گا تو خوشبو تو ضرور سنیں گے ہم، لیکن بھٹی جو بھٹی جلاتا ہے وہاں پر اگر اس کے ساتھ رہو گے تو کبھی کپڑا آپ کا جلا دے گا، اگر نہیں جلائے گا تو دھواں سننا ہوگا آپ کو۔ یہ مثال حدیث کی مثال دیا، کتنا اچھا سمجھایا ہے۔ تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، دیندار لوگوں کے ساتھ رہو، اچھا بنو گے۔ ابو طالب کو کلمہ نہیں پڑھنے دیا تو یہ شرابی یہ لفڑے آپ کو نماز میں آنے دے گا؟ کہے گا یار چلو نا اسٹیشن چائے پی کے آتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے عشاء کو تو وہاں لے کر کے جائے گا آپ کو، وہ مسجد لے کر کے نہیں آئے گا۔ ہاں، اور وہی نمازی ہوتا تو آپ کو پکڑ کے لائے گا کہ نہیں پہلے نماز پڑھے گا آپ پیچھے۔ خیر، تو یہ ایک چیز ہے کیا کہ ساری گناہ معاف ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ کی اتنی برکت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے اور دیگر صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب بیٹھے ہوئے تھے اچانک کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے چلے گئے۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے حاجت لگی ہوگی اللہ کے نبی کو، کچھ ضرورت ہوگی اللہ کے نبی کو، پیشاب یا پاخانے کی ضرورت ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لوگ مجلس میں بیٹھے رہے، لیکن ہوا یہ کہ بڑی تاخیر ہو گئی، دیر ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ رہے ہیں۔ سنو اس حدیث سے یہ بھی سنو کہ خالی لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے چپ نہیں رہنا ہے، عمل بھی کرنا ہے۔
عمل بھی کرنا ہے. اگر عمل نہیں ہے تو قیامت کے دن وہاں بھی ٹھوکا جائے گا کہ عمل کہاں ہے تمہاری زندگی میں. خالی اس سے بس نہیں ہے کہ ہم تو توحید والے ہیں، لا الہ الا اللہ والے ہیں، عمل بھی کرنا ہے. کہا ابو ہریرہ نے جب دیر ہو گئی نہیں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کو خدشہ لگنے لگا کہ چلو کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پکڑ تو نہیں لیا، چلو دیکھتے ہیں. سارے صحابہ کرام ادھر ادھر ہو گئے. ابو ہریرہ کہتے میں ایک باغ میں گیا، میں چاروں طرف دیکھا کہیں کوئی راستہ نظر نہیں آیا. ایک سوراخ دیکھا، میں سکڑ کر کے اس سوراخ کے اندر جا کر کے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس باغ میں آتے تھے کبھی کبھی. جا کر کے کیا دیکھتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں موجود تھے. یہ مجلس جو چھوڑ کر کے گئے تھے تو وہیں پر موجود تھے. کہا اللہ کے نبی ابو ہریرہ تم یہاں کیسے آئے؟ تو اللہ کے نبی آپ اچانک مجلس سے اٹھ گئے، جلدی میں بتا رہا اٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ نکلے ہوئے پریشان ہو گئے، آپ پھر واپس نہیں آئے. ڈھونڈنے لگے کہ کیا ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں ڈھونڈتے آپ تک پہنچا، اور بھی میرے ساتھی جو ہیں صحابہ کرام بھی آپ کو ڈھونڈ رہے. اللہ کے نبی نے اپنی جوتی دے دیا کہ جاؤ یہاں سے نکلو، اور نکل کر کے کیا کہو، جو تم کو راستے میں ملے اس کو ایک چیز کی خوشخبری سنا دینا، بشارت دے دینا اسے. کس چیز کی؟ کہا کہ جو شخص صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اس کو جنت کی بشارت دے دینا. اور یہ جوتی ساتھ لے کر کے جاؤ، اس لیے تاکہ لوگ وہم میں نہ پڑ جائے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ کے نبی کی جوتی ہے. یہ بیچارے نکلے تو ٹھیک، نکل گئے تھے وہاں سے کہنے کے لیے، لیکن مل گئے تو عمر. راستے میں ملے، پہلے عمر ہی ملے. عمر ٹھیک کہا تھا، اس نے آگے بتایا نہیں تھا یہ بات. عمر جب رضی اللہ عنہ ملے تو عمر کو یہ بات جب کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کی جوتی ہے، دیکھو یہ کہنے کہا ہے کہ خوشخبری اٹھایا، مارا تڑاک سے ابو ہریرہ کو. چل اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں. لیکن ابو ہریرہ اللہ کے نبی مجھ کو مار دیا عمر نے. جب میں نے یہ بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ عمر تو وہ تھے ان کے مشورے سے آسمان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت اتارتا تھا، ان کے مشورے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کرتا تھا، ان کے موافق قرآن کی آیتیں اترتی تھی آسمان سے. اللہ کے نبی کو کہا اللہ کے نبی ایسا مت کیجیے. ٹھیک ہے آپ تو اللہ کے نبی جو کہہ دیں وہ تو بات نہیں ہے، لیکن لوگوں میں یہ بات جائے کہ لوگ عمل نہیں کرے گا، ہے کہ نہیں؟ اتنا آسان مت ہونے دیجیے. لوگ کہے گا عمل خوشخبری دے دو لا الہ، کہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دے گا اللہ کے نبی. عمر کی بات کو اللہ کے نبی نے مان لیا، کہا کہ عمر کسی کو بیان کرو چھوڑ دو. تو اللہ کی برکت دیکھ رہے اللہ. اور یہی نہیں بلکہ حیران کرنے والی برکت آپ کو یہ بتائیں کہ لا الہ الا اللہ کی برکت یہ ہے کہ قیامت کے دن شفاعت انہی کو نصیب ہوگی. یہ سب سے بڑی برکت ہے، لکھیے آپ، سب سے بڑی برکت ہے. یہی ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا، آپ سنے ہوں گے. کہا اللہ کے نبی من اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، آپ کی شفاعت کون خوش نصیب ہوگا؟ وہ واقعی خوش نصیب ہوگا جو نبی کی شفاعت قیامت کے دن نصیب ہوگی. اللہ کے نبی آپ بتائیے آپ کی شفاعت کس کو نصیب ہوگی قیامت کے دن؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہ تو معلوم تھا مجھ کو یہ سوال تم ہی کرو گے. آپ جانتے ہیں، کہا مجھے پتا تھا یہ سوال تم ہی کرو گے، تمہارے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ابو ہریرہ. لیکن سنو، قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق وہی ہوگا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ خالص دل سے کہا ہوگا، قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کو نصیب ہوگی. سبحان اللہ. لیکن لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہے؟ شرک نہیں کرنا. ادھر لا الہ الا اللہ کے بعد کہیں ماتھا نہیں جھکانا. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی سوال کرنا ہو، جو بھی مدد مانگنا ہو، جتنی بھی استعانت ہو، جو بھی دعا ہو، جتنی بھی اولاد مانگنا ہو، ساری کی ساری صرف بولو ایک اللہ سے. یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے. تو انہیں کو شفاعت ہے. اور یہی نہیں بلکہ حدیث میں اور ایک حیران کن بتایا آپ کو کہ قیامت کے دن جہنم سے اس بندے کو آخر میں جس کو نکالا جائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا دیکھو کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں جو یعنی جو کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو اب جہنم سے نکال دو. آخر میں اس کو بھی جہنم سے نکالا جائے گا.
برکت ہے۔ اور ایک حیران کرنے والا بتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد انسان کی عزت، ان کی آبرو سب کی حفاظت کرنی۔ اسامہ ابن زید یہ اللہ کے نبی کا بڑا چہیتا غلام تھا، چہیتا غلام تھا، چہیتا، اس کو کہتے تھے چہیتا غلام۔ اس کو بھیجا تھا، جا رہے تھے غزوہ سریہ میں تھے، تو ایک قتل و قتال ہو گئی، اس نے ایک شخص کو کیا کیا، ایک شخص کو کیا کیا پکڑا، اور پکڑ کر کے اس کے سینے میں چڑھ گیا۔ کون؟ اسامہ ابن زید۔ تلوار نکال لیا تاکہ اب تمہاری گردن ماروں گا، لیکن اتنے میں اس نے کیا کہا تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا۔ پھر بھی اسامہ ابن زید نے مانا نہیں، تلوار نکالا اور تلوار نکال کر کے پورا گردن الگ کر دیا، کاٹ کر کے۔ وہ کہتا رہا لا الہ الا اللہ اس لیے تاکہ یہ ڈر سے کہیں لا الہ الا اللہ تو نہیں پڑھ رہا۔ خیر بات پھیل گئی، صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے۔ چہیتا، اس کو غلام، جو چہیتا غلام، اس کو اللہ کے نبی تھے، اس کا لقب ہی ملا تھا اللہ کے نبی کا چہیتا، حضرت اسامہ میں غصہ گئے، کہا ہے اسامہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا، تم نے پڑھنے کے باوجود کیوں اس کو قتل کیا، کیوں قتل کیا تم نے؟ کہا اللہ کے نبی وہ ڈر سے پڑھ رہا تھا۔ کہا کیا تم نے اس کا سینہ چیر کر کے دیکھا تھا کہ وہ ڈر سے پڑھ رہا ہے کہ دل سے پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ؟ کہا اسامہ اگر قیامت کے دن اسی بنیاد پر حجت قائم کر دے گا تو تمہارا بولو کیا ہوگا؟ اتنا سننے کے بعد حضرت اسامہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، کاش، خالی کہتے تھے کاش آج کے بعد میں مسلمان ہوتا تو اتنا بڑا میں کو نکال نہیں ہوتا۔ سمجھ گئے؟ تو لا الہ الا اللہ کی برکت ہے۔ لا الہ الا اللہ کی ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل کو دعوت، سب سے پہلا کلمہ اگر کسی کو کہا جائے، دعوت دی جائے، تو دعوت کا آغاز لا الہ الا اللہ سے ہو۔ لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص شرک کر رہا ہو تو اس کو لا الہ الا اللہ، اس کے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے کہ اللہ کے بندو دیکھو لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کی اتنی برکت ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے بعد بھی اگر تم شرک کرو گے، تعویذ پہنو گے، دھاگا باندھو گے، اولاد کسی اور سے مانگو گے، دستگیر کسی اور کو سمجھو گے، غوث اعظم کسی اور کو سمجھو گے، قبروں پہ جا کر کے سجدہ کرو گے، قبروں پہ جا کر کے مناجات کرو گے، قبروں سے کچھ مانگو گے، تو یاد رکھو یہ شرک ہوگا، اور یہ شرک کرنے کے بعد تم لا الہ الا اللہ تو پڑھے ہو، لیکن جتنا زندگی میں آپ عمل کرو گے کوئی کام نہیں آئے گا، سارا کا سارا اعمال آپ کا بیکار ہو جائے گا، اور بیکار ہونے کے بعد تمہارا ٹھکانہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم میں داخل ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کو دل سے کہنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے، یعنی شرک نہیں کر۔ اللہ سے دعا کریں باری الہ ہم تماموں کو جینے اور مرنے اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔